ڈاکٹر اسما، آپ اس کیس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اگر ہم یو ایز اے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ، آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ ایک تو ویپنز کیسے الاؤ کیے جاتے ہیں یونیورسٹیز میں، درسگاہوں میں، اور دوسری جانب کیا یہ واقعات آپ کو لگتا ہے کہ اکیڈمک پریشر یا جو دوسرے مینٹل ہیلتھ چیلنجز کو ایڈریس نہ کرنے کی وجہ سے بھی زیادہ تر ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی السلام علیکم. پہلا ہمارے آڈینس اور مجھ سے بات کرنے کا موقع کے لیے بہت شکریہ. میری آواز آپ لوگوں کو جی آ جی رہی؟ بالکل آ رہی ہے. جی اوکے. بالکل، جو ہمارے سینئر صحافی ہیں اور آپ نے خود بھی جو کہا ہے، یہ ساری ہی باتیں ہیں. جیسے ہر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں تہ در تہ ہم مسئلے کو اتنا بڑا کر لیتے ہیں. سب سے پہلے جو مسئلے کی ایک بہت ہی اس طرح کی بنیاد ہے، وہ آپ نے خود ہی مینشن کی ہے کہ تقریباً 2 سے 3 سال پہلے ایک 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ نے بھی بالکل اسی طرح اپنے والد کے جو ہے وہ پسٹل سے خودکشی بالکل. کی تھی. اگر آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جو بچہ میڈیکل میں داخل ہوتا ہے اس کے پچھلے 4 سال انتہائی سٹریس میں گزرتے ہیں، اور تیسرے چوتھے میڈیکل کے سال تک پہنچتے تک سمجھیں کہ وہ 7-8 سال سے شدید سٹریس، برن آؤٹ، اینگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار. اور چونکہ وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، اس کے ارد گرد تمام ڈاکٹرز موجود ہیں، اور پھر بھی افسوس کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں کہیں کہیں کاؤنسلرز ہیں، لیکن وہ جو 24/7 ہیلپ لائنز ہیں، یا وہ جو کاؤنسلنگ کی انڈیویجول اور گروپ تھراپی کے سیشنز ہیں، یا اپنی بات کہنے کے پیئر سپورٹ گروپس ہیں جو باہر کے ملکوں میں اس طرح کی ہائی سٹریس ایجوکیشن میں ہوتے ہیں، وہ ہمارے یہاں